السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ بابا۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس نشست میں میرا موضوع ہے کہ باب الریان کس کے لیے ہے۔ تو آئیے ہم اور دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دیکھنے سے پہلے جو اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے وہ سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو آئیے ہم اور اب دیکھتے ہیں کہ باب الریان یہ جنت کس کے لیے۔ تو محترم سامعین، کہ باب الریان جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جس طریقے سے جہنم 7 ہے اسی طریقے سے جنت بھی 7 ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے خاص کر کے روزے داروں کے لیے اسپیشل ایک جنت کو بڑھا کر کے 8 جنت کے دروازہ کر دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دروازہ کس کے لیے ہے۔ وہ کون سا شخص ہوگا، وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے طرف سے ایک جنت اور بڑھا کر کے بلکہ اس کا درجہ 8 جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ آخر وہ کس کے لیے؟ تو محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ چل رہا ہے، تو یہ روزے دار صرف روزے داروں کے لیے یہ جنت تیار کیا گیا ہے۔ یہ صرف روزے داروں کے لیے ہے، کیونکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، بخاری میں حدیث نمبر 1856 کے اندر آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، لہو الریان، جسے روزے داروں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس کا نام ہے الریان۔ ریان کے نام سے موسوم ہے، ریان کے نام سے جانا جاتے ہوئے جنت۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین الریان جنت میں روزے داروں کو داخل کرے گا۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے دار کے علاوہ اس جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا، صرف روزے دار داخل ہوگا۔ یقال، کہنے والا پکار کر کہے گا قیامت کے دن، این الصائمون، کہ روزے دار کہاں ہے، روزے دار کہاں چلے گئے؟ سوال کرے گا، غیب سے آواز آئے گا، این الصائمون، کہ روزے دار کہاں گیا ہے؟ فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، صرف روزے دار کھڑا ہوگا، روزے دار کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ آگے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلُوا، جب سارے کے سارے روزے دار کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں گھسا دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، آگے فرماتا ہے اغلق، تو اس جنت کو بند کر دیا جائے گا۔ سارے کے سارے روزے دار کو داخل کرنے کے بعد اس دروازے کو بند کر دے گا۔ اب بند کرنے کے بعد فلم يدخل منہ احد، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی باب الریان جو 8 جنتوں میں سے ایک جنت کے دروازے کا نام ہے، وہ صرف روزے دار داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، اور ایک بخاری شریف کا روایت اٹھائیے، حدیث نمبر 1897 کے اندر آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کہ جو بھی شخص اللہ کے راستے میں ایک نہیں زوجین ڈبل صدقہ کرے گا، ڈبل جوڑا دان کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نودی من ابواب الجنہ، بلکہ اس کے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا، جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ آگے فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عبد اللہ ھذا خیر،
اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے, تم اس میں داخل ہو جاؤ. لہذا نمازوں کو بھی, نماز پڑھنے والوں کو بھی نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا. فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ, نماز پڑھنے والوں کو بھی نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا کہ میرے بندو جو دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا, جو دنیا میں میرے لیے میرے خاطر نماز پڑھے ہو, تم آؤ, آج آ جاؤ اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد, جو دنیا کے اندر جہاد کیا ہوگا مجاہدوں کو اللہ تبارک و تعالی پکار پکار کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور آگے فرماتا ہے فمن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان, اور جو دنیا کے اندر روزہ رکھا ہوگا روزے دار کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. بل کہے گا کہ کہاں ہے میرا روزے دار جو دنیا میں میرے خاطر اپنے نفس نے جو چاہا نہیں ہو اس سے روک کر کے, کھانا پینا سے دور رہ کر, تکلیفوں کو سہ کر کے دنیا میں روزہ رکھا تھا. آج کہاں ہے روزہ رکھنے والا؟ آ جاؤ, آ جاؤ اور اپنے جنت الریان میں داخل ہو جاؤ. آگے فرماتا اللہ کے نبی ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ, بلکہ دنیا کے اندر جو صدقہ کیا ہوگا, دنیا کے اندر جو دان کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا کہ آ جاؤ, صدقہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے آج داخل ہو جاؤ. تو محترم سامعین, پتہ چلا کہ جو اللہ کے راستے میں دو خرچ کرے گا, ایک نہیں, 1 روپیہ نہیں, 2 روپیہ خرچ کرے گا, اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرے گا. جو صلاۃ پڑھے گا, جو نماز قائم کرے گا اس کو صلاۃ کے دروازے سے پکارا جائے گا. جو جہاد کرے گا اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا. جو دنیا کے اندر روزہ رکھا ہوگا, جو روزہ رکھتا ہوگا اس کو الریان کے دروازے سے پکارا جائے گا. اور جو دنیا کے اندر صدقہ کیا ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے پکارا ہوگا. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ جو شخص ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اللہ, اسے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اسے تو کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. ابو ہریرہ کہتے اللہ کے نبی کہ ان میں سے کوئی شخص ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا, ان تمام دروازوں سے ڈاکا جائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نعم ابو ہریرہ, نعم وارجو ان تکون منہم, اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں میں سے, وہ انہی میں سے ہوں گے, تمہیں میں سے ہوگے. محترم سامعین, تو پتہ چلا کہ جو شخص دنیا کے اندر روزہ رکھتا ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہو, اللہ تبارک و تعالی اس کو الریان جنت سے پکارے گا, اسی دروازے سے پکارے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ جو اب تک روزہ نہیں رکھتے اللہ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اللہ ان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.